سردار طاہر صاحب جو کہ صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تاجروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سردار طاہر صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی پراپرٹی سیکٹر کی بات کر رہے تھے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہماری تاجر برادری ہے اس کو اس بجٹ میں جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے، سپر ٹیکس مائنس کر دیا گیا ہے، تو یہ سارے اقدامات آپ کو کیا مناسب لگ رہے ہیں یا اس سے آگے بہت کچھ ہونے کی ابھی ضرورت تھی؟ دیکھیں جی، اگر ہمارے ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے تو یہ تو ہمیں تو مناسب ہی بات لگے گی جی۔ 236 کے 236 سی جو ٹرانزیکشن کاسٹ تھی سیلر پہ اور بائر کے اوپر جو 5.5% سیلر کے لیے تھی وہ 2.75% کی گئی ہے، اور جو 2.5% بائر کے لیے تھی اس کو 1.25% کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو فورن ایسٹ کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس اگر کوئی پاکستان میں پراپرٹی بائی کرتا تھا، کوئی باہر کا ہمارا پاکستانی، اور جب وہ اپنے پروفٹس کو ریپیٹریٹ کرتا تھا تو وہاں اگر پراپرٹی بائی کرتا اس کو 1% دینا پڑتا تھا، جو ایک پین پوائنٹ تھا ان کے لیے، تو اس کو ختم کیا گورنمنٹ نے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ممنوع اشیاء پہ ہوتی ہے وہ ریئل اسٹیٹ پہ لگا دی گئی تھی۔ وہ کس کی تھاٹ تھی، وہ کیوں لگائی؟ بہرحال پچھلی دفعہ پچھلے بجٹ میں اس 3% کو بھی ختم کیا گیا۔ اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا 7E کو لے کے، جو ٹیم رینٹل انکم 1% آف FDR ویلیو ہر دفعہ آپ کو اپنے ایسٹس کے اوپر دینی پڑتی تھی، تو اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ختم کیا گیا، اور اس دفعہ وہ لا سے omit کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے، اور اسلام آباد کی جو اسٹیمپ ڈیوٹی تھی وہ 4% سے کم کر کے 1% کی گئی۔ اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ جو ٹرانسفر فیسز میں CDA نے ہوشربا اضافہ کیا تھا ان کو 3% سے کم کر کے 1% کیا گیا ہے۔ ابھی اور کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اگر فلرش کرتا ہے تو 60 سے 70 انڈسٹریز اس کے ساتھ چلتی ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور جو گروتھ ہے وہ یہاں سے لی جا سکتی ہے، جس میں گورنمنٹ کا کوئی بہت زیادہ کوئی فنڈنگ نہیں چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب نے 1 کروڑ روپے تک کے سبسڈائز لون بھی آفر کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی چھت بنانا چاہتے ہیں 20 سال کی انسٹالمنٹس پر، تو یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے۔ سردار صاحب، آپ کی گفتگو سن کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی ساری شکایتیں دور ہو گئی ہیں تاجر برادری کی، جن کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہر وقت رپورٹنگ کرنی پڑتی تھی، آپ پریس کانفرنسیں کرتے ہوتے تھے، تو اب آپ کے سارے مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، وہ ابھی اور بھی چیزیں باقی ہیں۔ اب دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب اگر 1 کروڑ روپے تک کا لون دیتے ہیں تو 1 کروڑ روپے تک گھر کہاں آ سکتا ہے؟ ایک تو اس کو 3 کروڑ روپے تک تاکہ مڈل کلاس کے لوگ اپنے گھر کا خواب پورا کر سکے، اور دوسرا 3 کروڑ روپے کا گھر بھی کوئی اسلام آباد میں تو نہیں آپ پرچیز کر سکتے۔ آج 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کی 6.5 کروڑ روپے ویلیو ہے G14 میں بھی۔ تو اس کے لیے آپ کو اپرچونٹیز، جو ان پٹ پروڈکٹ ہے وہ آپ کی ہاریزنٹل پلاٹس ہیں، ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ ہے، ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں، تو ان کو ایک ون ونڈو سولوشن پرووائڈ کر کے ان کو ان کی منظوری دینے کی ضرورت ہے تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو سکے، اور تب 60 سے 70 انڈسٹریز چلیں گی۔ اور یہ جو 1 کروڑ روپیہ ہے، جب 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کا ایک 5 مرلے کا پلاٹ کسی کو ملے گا تو وہ اس کے اوپر 60-70 لاکھ روپے کی کنسٹرکشن کرے گا، تو پھر اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ اسکیم بھی کئی اور اسکیموں کی طرح ناکام نہ ہو جائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب ہونی چاہیے، لیکن اس پورے سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے 1 کروڑ روپیہ تو دے دیا، لیکن وہ پلاٹ کہاں پہ ہے جس کے اوپر وہ گھر بنے گا، جس کی مالیت 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہوگی۔ تو اب اس ہاؤسنگ سیکٹر کے کام کر کے ون ونڈو ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت ہے، اور ٹائم باؤنڈ اپروول دینے کی ضرورت ہے
کہ آپ کیٹیگرائز کریں کہ جو اچھے ڈیولپر بلڈرز ہیں جو اے کیٹیگری ہو جس میں اس کا پروون ٹریک ریکارڈ موجود ہو ڈیلیوری کا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, جو بی کیٹیگری جن کی پرفارمنس بہتر ہو ان کو کریں, اور جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کے لیے ایسکرو اکاؤنٹس بنائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ. بخاری صاحب, اور میں بخاری صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لوں. سردار صاحب تو کہہ رہے ہیں بھئی اب سب اچھا کی رپورٹ ہے, جو چیزیں ہیں وہ کچھ ہو گئی ہیں, کچھ انہوں نے جو میرا خیال ہے سفارشات دی ہیں یہ بھی میٹنگ میں یہ رکھیں گے تو میرا خیال ہے یہ بھی حل ہو جائیں گی. تو کیا سب اچھا کی رپورٹ ہو گئی ہے اس بجٹ کے ساتھ ہی؟ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ملک کی مجموعی طور پہ 8 کروڑ سے 10 کروڑ کی آبادی ایسی ہے جو کہ انتہائی غربت کا شکار ہے. یہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں, اور جب تک کہ آپ انہیں جنگی بنیادوں پر نئے اقدامات کے ذریعے سے غربت سے نہیں نکالیں گے تب تک پاکستان کی بہتری کی ابتدا بھی مشکل مجھے نظر آتی ہے. تو وقتی طور پہ تو چلیں انسینٹیوز آپ نے دے دیے, سردار صاحب کسی حد تک مطمئن ہیں, اور بھی آپ دوستوں سے بات کریں گے وہ بھی آپ کو اطمینان کا جواب دیں گے, لیکن مجموعی طور پہ پاکستانی عوام کی بات کی جائے تو وہاں پہ ابھی صورتحال اچھی نہیں ہے. یعنی مجموعی طور پر جنگی بنیادوں پہ ابھی کام ہونے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, میرا خیال ہے چلتا جائے گا. رانا صاحب آپ کے لیے میں نے سوال چھوڑا تھا, اس میں میں کچھ اضافہ بھی کروں گی. وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں, اور لوگ ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں ایک اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام ڈرے ہوئے ہیں کہ اب بجٹ جو ہے وہ سال بعد نہیں آنا, ہر ہفتے میں بجٹ آ جاتا ہے, ہر ہفتے میں مہنگائی کی شرح بڑھ جاتی ہے, تو مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی؟ کچھ اس کے اوپر بھی غور ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ جو مہنگائی ابھی آئی ہے یہ پیٹرولیم پروڈکٹس جو کہ عالمی منڈی میں مہنگے ہوئے ہیں یو ایس ایران کی جنگ کی بنیاد کی وجہ سے, یہ اس کا امپیکٹ ہے. اور جو زیادہ تر جو تجزیے ہیں وہ یہی ہیں کہ جب یہ وار سیٹل ہو جاتی ہے, obviously فوری طور پہ تو نہیں لیکن چند ماہ کے اندر, کیونکہ اب جو ہے یو اے ای بھی اوپیک سے باہر آ گیا ہے, وینیزویلا بھی جو ہے وہ اپنی آئل پمپنگ بڑھا رہا ہے, تو شارٹ سے میڈیم ٹرم کے اندر چند ماہ کے اندر اگر یہ چیزیں ایران سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو ایران بھی مزید اپنا آئل پمپ کرے گا. تو آپ کی عالمی منڈی میں جو آؤٹ لک ہے تیل کی وہ کمی ہے. تو یہ جو تیل سے ریلیٹڈ جو مہنگائی آئی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ جنگ سیٹل, جو کہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اب چیزیں معاملات سیٹل ہو رہی ہیں اور اسلام آباد ایکارڈ جلد ہونے جا رہا ہے, تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قیمتیں ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی اور مہنگائی قابو میں آ جائے گی. اس سے پہلے آپ جانتی ہیں کہ اس جنگ سے پہلے جو مہنگائی ہے وہ قابو میں تھی, اور اس طریقے سے انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ پہ لایا گیا اور بڑا اچھا قابو پا لیا گیا. یعنی عوام کو یہ آپ خوشخبری دے سکتے ہیں کہ جس شرح کے ساتھ جو ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس شرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں, کرائے بڑھتے ہیں, باقی ظاہر عام آدمی کا تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک تعلق ہے. میں اپنا تجزیہ کر لیتا ہوں.